الحمد لله رب العالمين يحب من عباده المتطهرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد قدوة العابدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نمازی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے پاکی کے کچھ احکام. میرے نمازی بھائیوں، نماز کے صحیح ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ نمازی کا جسم پاک ہو، وہ کپڑا جس میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ پاک ہو، اور وہ جگہ جہاں وہ قیام، رکوع اور سجدہ کر رہا ہے اور بیٹھ رہا ہے وہ بھی پاک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یعنی اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر. میرے بھائیوں، تو شریعت میں پاکی کا حکم دیا گیا ہے. پاکی کی دو قسمیں ہیں. حدث یعنی ناپاکی سے پاک ہونا، یہ وضو یا غسل سے حاصل ہوتا ہے، اور پانی کے ذریعے نجاست سے پاکی حاصل کرنا. نمبر 2، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بدن، کپڑے اور نماز پڑھنے کی جگہ کے پاک ہونے کا حد درجہ خیال رکھے اور ہر طرح کی نجاست کی جگہوں سے بچنے کی کوشش کرے. نمبر 3، جب مسلمان کو یقین سے معلوم ہو جائے کہ اس کے کپڑے، بدن یا جگہ کو کسی طرح کی نجاست پہنچی ہے تو اس کا پاک کرنا اس کے لیے واجب ہے، تاکہ وہ ناپاکی کے ساتھ نماز نہ پڑھے. نمبر 4، جب مسلمان کو اپنے کپڑے یا بدن یا نماز کی جگہ میں نجاست کا شبہ ہو تو شک والی جگہ پر پانی چھڑک لینا کافی ہے. اسے چاہیے کہ بہت زیادہ شک کرنے سے بچے، کیونکہ یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے. نمبر 5، اگر نماز پڑھ لینے کے بعد نمازی کو نجاست دکھائی دے تو اس کی نماز درست ہے، البتہ وقت رہتے ہوئے اگر معلوم ہو جائے تو نماز کا لوٹانا مستحب ہے. نمبر 6، اس دین کی ایک آسانی کی بات یہ ہے کہ اس میں ایسی معمولی نجاست کو معاف کر دیا گیا ہے جس سے بچنا مشکل ہے. اے اللہ، ہمیں توبہ کرنے والوں اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے، اور ہمیں ہر اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.